بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا کویسچن ہے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا کویسچن کس طرح آ سکتا ہے؟ اقبال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی، اس حوالے سے ان کے کلام کا جائزہ لیجئے۔ اقبال کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی اور کلام کے حوالے سے روشنی ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقبال کی محبت اور اخلاص انتہا درجے کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ہدایت کا آخری مینار اور مولائے کل ہیں۔ وہ دنائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اور ان پر کامل ایمان و یقین کو اقبال کی شخصیت کے تخلیقی عناصر میں بجا طور پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں کمال انسانی کی اعلیٰ ترین مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ انسان کے لیے بہترین شمع ہدایت ہے۔ اقبال کی پوری شاعری اپنے ارتقاء کے ہر دور میں اسی شمع کے اجالے سے روشن ہے۔ اقبال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو والہانہ عشق ہے، اردو شاعری میں بانگ درا اور ارغمان حجاز تک، اور فارسی کی شاعری میں اسرار و رموز اور ارغمان حجاز کے حصہ فارسی تک، کوئی مجموعہ کلام ایسا نہیں جہاں اس عشق کا جلوہ نظر نہ آتا ہو، اور جا بجا عشق رسول کے نظریاتی اور اجمالی پہلو منعکس نہ ہوں۔ انگلستان جانے سے پہلے 1905 تک اقبال کی فکر کی تہوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعلہ بھڑک بھڑک کر ابھرتا ہے۔ بانگ درا کی نظم بلال میں یہ عشق پوری طرح نمایاں ہے۔ تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ اس نظم میں اقبال نے بڑی حسرت سے یہ بات کہی ہے: ہوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا، ہوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا۔ یہی وہ یثرب مدینہ ہے جس کی خاک کا سرما اقبال کا جلوہ دانش فرنگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ خیر نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہی وہ یثرب ہے جس کا خار سو گلشن جنت پر مقام ہے۔ میں نے سو گلشن جنت کو کیا اس پہ نثار، دشت یثرب میں اگر زیر قدم خار آیا۔ یثرب کی خاک اور خار سے یہ لگن دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لگن کا دوسرا رخ ہے۔ یورپ سے واپسی کے بعد بھی اقبال کی شاعری میں اسلامی قدریں زندہ و تابندہ رہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسرار خودی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے روحانی تعلق، دائمی وابستگی اور اپنی فداکارانہ محبت کا اظہار کیا، اور نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبروئے ماں قرار دیا۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زی نام مصطفیٰ است۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی شعری وجدان جوش مارنے لگتا ہے اور نعتیہ اشعار ابھرنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی پوری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد مدینہ سے معمور تھی۔ ان کا زندہ جاوید کلام ان دونوں کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں یہ پیمانہ عشق اس طرح لبریز ہوا کہ مدینہ کا نام آتے ہی اشک محبت بے ساختہ جاری ہو جاتے کہ ان کے آنسو محبت کے بے ساختہ جاری ہو جاتے تھے۔ نقوش اقبال کے مضمون اقبال کی شخصیت کے تخلیقی عناصر میں مولوی شمس تبریز خاں اقبال کے عشق رسول کے بارے میں یوں رقم دراز ہیں: جو زندگی کے
زندگی کے دن گزرتے گئے اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت و الفت بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ آخری عمر میں جب بھی ان کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا یا مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوتا تو اقبال بے قرار ہو جاتے، آنکھیں پر آب ہو جاتی، یہاں تک کہ آنسو رواں ہو جاتے۔ اقبال کی اکثر نظمیں اور اشعار اپنے مزاج میں روایتی نعتوں سے مماثل ہیں، جن میں سرشاری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے۔ اقبال نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امیدوں کا آخری سہارا بنایا ہے۔ قوم کو جس سے شفا ہو وہ دعا کون سی ہے، یہ چمن جس سے ہرا ہو وہ صبا کون سی ہے، جس کی تاثیر سے یک جان ہو امت ساری، بتا دے ہمیں وہ طرز وفا کون سی ہے، جس کے ہر قطرے میں تاثیر ہو یک رنگی کی، ہاں بتا دے وہ میں ہوش ربا کون سی ہے۔ قافلہ جس سے رواں ہو سوئے منزل اپنا، ناکا وہ کیا ہے وہ آواز کون سی ہے، سب کو دولت کا بھروسہ ہے زمانے میں مگر اپنی امید یہاں تیرے سوا کون سی ہے۔ اس میں اگر آپ یہ پوری لائنز نہیں بھی یاد کرنا چاہیں تو آپ اس کا لاسٹ شعر بھی صرف یاد کر کے کوٹ کر سکتے ہیں۔ اقبال کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل وہ ہے جب اقبال کو کائنات کی ہر چیز میں عشق کی کار فرمائی نظر آتی ہے اور ان کے دل پر یہ الفاظ اترتے چلے آتے ہیں: عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، پھر تصور درد، نالہ یتیم، فریاد امت اور اسلامیہ کالج کا خطاب جیسی اقبال کی معروف نظمیں عشق رسول کے نظریاتی اور صوفیانہ پہلو کو خوب اجاگر کرتی ہیں۔ آج میں بہت دنوں کے بعد اپنے کسی لیکچر کی ویڈیو بنا رہی ہوں، ادروائز میں بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہی تھی، تو اس لیے مجھے جلدی سے سانس پھول جاتا ہے یا کنفیوژن ہو جاتی ہے، بہت سلو سٹارٹ کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی اسی روٹین پہ آ جاؤں اور لیکچرز اپلوڈ کیا کروں، کیونکہ کام میرے پاس ابھی بہت ہو گیا ہے لیکن کرنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے غلطی معاف۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی عروج اقبال میں اقبال عشق رسول۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی عروج اقبال میں عشق رسول کے نظریاتی و جمالیاتی پہلو کے سلسلے میں رقم تراز ہیں۔ نظریاتی سطح کے ساتھ جمالیاتی سطح بھی ابتدا ہی سے اقبال کے کلام میں موجود ہے۔ بغور دیکھا جائے تو طالب علمی کے ابتدائی زمانے ہی سے اقبال کے شعور میں یہ دونوں لہریں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ بالغ جبریل کی نظم ذوق و شوق میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرا دیکھیے اور جمالیاتی و نظریاتی عناصر کی تاثیر ملاحظہ کیجیے۔ اگر آپ یہ شعر ان میں سے کوٹ نہیں کریں گے تو آپ اس لائن کو چینج کریں گے، جس کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں آپ اس سے ریلیٹڈ کہہ دیں گے کہ ہاں اس شعر میں دیکھیے، تو اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ ہر کوشچن سے ریلیٹڈ جو اشعار ہیں وہ آپ ایک جگہ لکھا کریں۔ یہ والا جو سارا مواد ہے، کوٹیشنز آپ کو یاد کرنی پڑیں گے، جس طرح یہاں پہ افتخار احمد صدیقی نے جو کہا ان کے بارے میں اور کس جگہ پہ کہا ہے عروج اقبال میں، یہ والی آپ کو ویسے ہی یاد کرنی ہے جیسے یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ یہاں پہ کچھ حوالے ہیں نظموں کے، ان کے نام اور اشعار، یہ آپ نے ویسے ہی لکھنے ہیں، ادروائز جو باقی لائنز کوٹ کی جا رہی ہیں ان کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اقبال کے بارے میں آپ کی یہ پوری بک ہے۔ تو جب آپ دوسرے کوشچنز کریں گے تو اسلام سے ان کی کتنی لگن تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کتنا اٹیچ تھے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ آپ اپنی ورڈنگ میں کوٹ کر سکتے ہیں۔
لیکن آپ کو پروف کرنے کے لیے وہاں پہ یا تو اس طرح کوٹیشنز کوٹ کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے، تب جا کے وہ جو لائنیں آپ نے اپنے پاس سے لکھی ہوں گی نا وہ بھی اثر رکھتی ہوں گی، یا پھر آپ نے وہاں پہ جو عشق رسول سے ریلیٹڈ یا اسلام سے ریلیٹڈ جو محبت کے اشعار ہیں ان کے، وہ آپ نے کوٹ کرنے ہیں، تب جا کے آپ کا کوسچن جو ہے وہ امپریسو ہوگا۔ اس طرح آپ کا کوسچن ہے مرد مومن کا، مرد مسلم کا، اس میں جو ساری چیزیں آپ نے کوٹ کی ہیں، جو اشعار کوٹ کیے ہیں، وہ اس میں بھی کوٹ ہو سکتے ہیں۔ یہی نگاہ ناز ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے تو دوسری طرف اس مرد مومن کی طرف انسلاک رکھتی ہے جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بہت شعار بنایا ہے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک صورت ہے کہ اقبال ایسے مرد کامل کے منتظر ہے جو اپنی دل میں اس سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں۔ ارغوان حجاز دیکھیے، اقبال کی عمر 40 برس سے زائد ہو چکی تھی اور وہ اپنے کمزور جسم کے ساتھ مدینہ الرسول میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن اپنے مشتاق اور بےتاب دل سے، اپنی قوت تخیل اور زور قلم کے ساتھ انہوں نے حجاز کی وجد انگیز فضاؤں میں بار بار روحانی پرواز کی اور ان کی طائر فکر ہمیشہ اسی آستانہ پر منڈلاتا رہا اور اپنے ولہانہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کرتا رہا۔ یعنی کہ ان کی قوت تخیل اتنی زوردار تھی اور انہوں نے اپنے کلام میں حجاز یعنی کہ یثرب، مدینہ وغیرہ کی ان فضاؤں کی بار بار روحانی طور پر اپنے آپ کو وہاں محسوس کیا، وہاں کی پرواز کی، وہاں کی اپنے آپ کو، اپنی فکر کو وہیں پر منڈلاتا ہوا پایا۔ اور یہ کیا تھا سب؟ یہ ان کا ولہانہ عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی ذوق حضوری اور شوق و محبت میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ریت عالم تصور میں اقبال کو ریشم سے بھی زیادہ نرم محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجذوب ہو کر کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہوں کہ درویش اور گدا کو نااہلی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں نوازا۔ ارغوان حجاز سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کے آستانے سے کیسی بلند پایا روحانی محبت ہے۔ الغرض اقبال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور محبت کا سرچشمہ اور حاصل ایسا ہی کچھ عظیم خزانہ، عظیم مال و متاع حیات ہے کہ وہ اوروں کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ باقی اشعار میں آپ کو شو کر رہی ہوں اور جو ایک آدھ اشعار ہیں ان کو میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی آپ نے کوٹ کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کو جو آسان لگتے ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں، یا جو شو کر رہی ہوں آپ ان کو یاد کر لیں۔ حکیمانہ، مجدانہ اور مصلحانہ مضامین کے ضمن میں اقبال کے قلم سے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاریاں بھی جلوہ گر ہوتی جاتی ہیں۔ دو ایک مقام نمونے کے طور پر ملاحظہ کیجیے۔ اقبال کا آغاز شباب ہے، یعنی کہ ان کے جوانی کے دن ہے۔ ایک ضدی فقیر ان کے دروازے پر آ جاتا ہے، وہ ڈنڈے سے ان کی تواضع کرتے ہیں۔ محترم باپ بیٹے کی اس حرکت سے بہت خفا ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو اور لب پر آب پھڑک اٹھتی ہے۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کل قیامت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور امت کے غازی، حافظ، شہید، زاہد، عاشق، عالم اور عاصی جمع ہوں گے اور اس انجمن میں اس درد مند فقیر کی صدائے فریاد بلند ہوگی،
تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مظلومی اور اے اقبال تیری سختی کا سبب مجھ سے ان لفظوں میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جوان مسلم اقبال یعنی کہ تیرے زیر تربیت دیا، جس نے میرے پیغمبرانہ ادب سے کچھ حاصل نہ کیا، تجھ سے یہ چھوٹا سا کام بھی نہ ہو سکا، یعنی یہ مٹی کا انبار یعنی کہ اقبال انسان نہ بن سکا۔ والد برہمی سے یہ کہہ رہے تھے اور اقبال شرمسار ہو رہے تھے۔ اے فرزند ذرا سوچ اور اس منظر کو چشم تصور میں لا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ایک جگہ جمع ہے اور اس اجتماع عام میں تیری وجہ سے میری رسوائی ہو رہی ہے۔ اے بیٹا میری سفید داڑھی پر نظر کر اور خوف و امید سے میرے لرزتے ہوئے بوڑھے جسم کو دیکھ۔ اے نور نگاہ بوڑھے باپ پر یہ ناروا ستم نہ کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلام پادر اقبال کو ذلیل نہ کر۔ اے فرزند اسلام تو گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باد بہاری میں پھول بن، اسی بہار سے رنگ و بو حاصل کر، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عالیہ سے سبق سیکھ۔ مرشد رومی نے کیا اچھا فرمایا، اپنی زندگی کو حضرت ختم الرسول کے اسوہ حسنہ سے محروم نہ رکھ، اپنی عقل و چالاکی پر بھروسہ نہ کر۔ ان اشعار سے شاعر کا دل تڑپ رہا ہے اور دل کے اندر عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقبال کو یہ دولت خاندانی ورثے کے طور پر محترم باپ سے حاصل ہوئی۔ مثنوی رموز کے آخر میں عرض حال مصنف بحضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین کے عنوان سے عرض حال مصنف بحضور رحمۃ العالمین کے عنوان سے اپنے عشق کی شور انگیزیوں کو قلندرانہ الفاظ کا لباس پہنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ اشعار کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ منتخب اشعار ملاحظہ کیجیے، ادروائز اتنا لکھ کے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی ابھی کوشچن جو رہتا ہے وہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں۔ آپ نے جو کوشچن کرنا ہے وہ 20 مارکس کا ہے اور اس کے 4 پیجز ہوں گے دونوں سائڈ سے لکھے ہوئے۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہ 4 پیجز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ اشعار کوٹ کرنے ہیں اور 20 کا مواد اگر آپ پڑھ لیں گے، جو چیزیں یاد رہ جائیں گی ان کو آپ لکھ لیجئے گا۔ لائنز پہ ختم ہو رہا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور عالم جزا ظاہر ہو جائے گی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کیجیو، میرا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہی رکھیو۔ اسے کہتے ہیں با خدا دیوانہ باشوا با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار۔ اسٹوڈنٹس آگے چل کے ایسے بھی ہوں گے بی ایس کے جن کو ساتھ میں اس کا حوالہ بھی دینا ہوگا، تو علمی والوں کی یہ بک ہے اقبال کا خصوصی مطالعہ ولید انور ولید کی۔